اب بھی پاکستان میں کیسز اور اموات جو ہیں ان کے بڑھنے کا امکان ہے۔ ٹوٹل ٹیسٹس ابھی تک ہو سکے ہیں وہ تقریباً 5,20,000 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہمارے کیسز کنفرم ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 2,636 کیسز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام لائیو ود نصر اللہ ملک کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ ناظرین، کرونا سے متعلق اگر میں آج تک کی آپ کو اپڈیٹ کروں تو آج ریکارڈ سارے بریک ہوئے ہیں جی، مختلف اطلاعات، لیکن کنفرم ہمارے پاس تقریباً 70 سے 76 کے درمیان اموات ہیں۔ یہ 24 گھنٹوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر سامنے آئی ہیں، یعنی جو وقت گزرتا جا رہا ہے ان اموات کی تعداد اور کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن صوبہ ٹو صوبہ اور پرووین ٹو پرووین یعنی شہروں ٹو شہروں بھی تھوڑا سا ویری ضرور کر رہا ہے، لیکن کل متاثرین تعداد اب تک 64,000 سے زائد ہو چکی ہے اور اموات 1,359 ہو چکی ہے۔ لیکن ایک عجیب سا ٹرکی سا ایک ایشو ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ ہماری یادداشت تھوڑی کمزور رہتی ہے۔ 26 فروری کو پہلی بار یہ کیس کرونا کا کیس پاکستان میں سامنے آیا۔ 26 فروری سے 31 مارچ تک 2,000 کیسز تقریباً تھے اور 26 اموات سامنے آئی تھی۔ بات ایسی نہیں ختم ہوئی، اس کے بعد اپریل میں تقریباً 16,000 کیسز سامنے آئے اور 385 اموات ہوئی، یعنی فروری کا لاسٹ اور مارچ کے اینڈ تک تعداد تھی 2,000 کیسز کی، لیکن صرف اپریل میں 16,000 یہ تعداد ہو گئی۔ پھر مئی میں 46,000 کیسز سامنے آئے اور اموات ہو گئی ہے 898، یعنی جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ایسے میں حکومت کی جانب سے جو کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، حکومت کی جانب سے جو پیش رفت ہوئی ہے، جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اس کا بھی آپ کو معلوم ہے۔ کہیں نہ کہیں تمام پاکستان میں اقدام ایک ہی قسم کے اٹھائے جا رہے ہیں۔ فریش اپڈیٹ یہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ہی یہ کہا تھا کہ پاکستان کی عوام کو ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کیا کہ صرف پاکستان کی عوام کی ہی یہ ذمہ داری ہے؟ آج پروگرام کا یہ مقصد ہے، لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پروونس ٹو پروونس کافی ویری کر رہا ہے۔ جو تعداد 5 کروڑ کے صوبے کے اندر ہے وہ تعداد 12 کروڑ کے صوبے میں نہیں ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیا جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ سندھ میں احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ اسٹیپس اچھے اٹھائے ہیں سندھ کی جو گورنمنٹ نے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رزلٹ پنجاب میں کم ہے۔ یہ تمام وجوہات ہے کیا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میں ہمارے صاحب کا تعارف کراتا چلوں، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے۔ ڈاکٹر عاطف حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق صدر پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے، یہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو گفتگو کا آغاز سب سے پہلے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ سے ہی کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ بہت سادے سے ہیں، ہم سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ حکومت اقدامات کر رہی ہے، لیکن ہم وہ کر نہیں پا رہے جو ایک ذمہ دار قوم کو کرنا چاہیے یا جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں سلمان، تھینک یو سو مچ فار دی اپرچونٹی۔ دیکھیں، جیسے آپ نے خود بھی انٹرو میں کہا کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے اس کو لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا تھا تو ان کی ہوپ یہ تھی کہ وہ اونرشپ کو کسی حد تک پاس آن کریں گے ہماری پاپولیشن پہ، اور ان کا خیال تھا کہ ہم کوئی ڈسپلن کا مظاہرہ کریں گے بطور پاکستانی، اپنی جان کے لیے بھی اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے بھی ہم بہت سیریسلی اقدام کریں گے۔ اور اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو تاجروں کی مختلف تنظیموں نے بھی بہت بڑھ چڑھ کے بیان دیے تھے کہ وہ عمل درآمد ہر صورت کرائیں گے اور وہ سیلف ریسٹرینٹ کریں گے اور وہ بالکل اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو ایس او پیز پہ ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے تھے، چاہے یہ پروونشل گورنمنٹس تھی، چاہے فیڈرل گورنمنٹ تھی، چاہے این ڈی ایم اے تھی، وہ اس پہ امپلیمنٹیشن۔ پھر ایک دم وہ تنظیموں کے جو لیڈرز ہیں وہ غائب ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ ہمیں ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے سڑکوں پہ آنے کی دھمکیاں دی، سڑکیں بلاک کرنے کی دھمکیاں دی، کچھ بھی کریں گے، گرفتاریاں دیں گے، شٹر کھولیں گے، سب ہوا، لیکن اچانک غائب ہو گئے۔ بالکل، لیکن وہ بالکل منظر عام سے غائب ہو گئے اور ٹوٹلی کوئی اونرشپ نہیں لی۔ اور میرا خیال ہے کہ جیسے بھی ہم اس کو کنڈیم کر سکیں اتنا ہے، لیکن اس میں ہم نے بہت ساری، اور یہ جو آج آپ بتا رہے ہو فگرز، یہ بیسیکلی وہی وجہ ہے، اور کہ جو اس بیماری کا انکیوبیشن پیریڈ ہی کوئی 8 سے 10 دن تک ہے، تو ظاہر ہے اس وقت ٹرانسمیشن ہوئی جس کا اب رزلٹ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت لوگوں نے صرف ایک بچے کی جوتی کہ وہ نہیں پہن لے، اس پہ اب کئی جانوں کو رسک لگایا۔
आइसक्रीम इकट्ठे जाके खानी है और बच्चों समेत बाजारों में जी है। और फिर देखें सिर्फ एक चीज़ शोबा अब रह गया जो हमने नहीं खोला, और वो सबसे इम्पोर्टेंट शोबा है पाकिस्तान के लिए, और वो तालीम का शोबा है। बिल्कुल देखें ना अब पीछे, और तालीम के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, इम्तिहानात के शोबे में सबसे ईजी है उसमें सेफ्टी लाना। बिल्कुल डिसिप्लिन है, गेट इन से होना है, वहाँ स्टेरिलाइजर लगा दें, ये सब हो जाए। इतने बड़े बड़े हॉल हैं, आप बैठ के उनका आराम से इम्तिहान लें, आराम से पढ़ाएं, सबसे अच्छा मैनेज हो सकता है, सबसे अच्छा मैनेज। लेकिन हमने वही, इसी तरह शॉपिंग मॉल जैसे उनको बाद में खोला गया, उन्हें पहले खोल देना चाहिए था। देखें जो चीजें हो सकती हैं वो तो होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें यहाँ पे हमने सेल्फ रिस्ट्रेन का बिल्कुल मुजाहरा नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसमें बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है, इंक्लूडिंग नियो और आपके चैनल ने, कि जितनी उन्होंने टाइम ऑन एयर इस टॉपिक को दिया है, मेरा ख्याल है तारीख की हिस्ट्री में, नियो की हिस्ट्री में या किसी चैनल की हिस्ट्री में नहीं दिया गया इतना ऑन एयर टाइम नहीं। हम समझा नहीं पाए, लेकिन देखें या बहादुर कौन बहुत हो गए हैं। असल मसला ये है कि मेरा ख्याल है बेहिसी बहुत है, और शायद ये जो टूल हम समझते थे कि बहुत वाइब्रेंट और लोगों के घरों में मौजूद है, शायद ये इतना मुयसर नहीं रहा। मैं शायद जो सोशल मीडिया, छोड़ो जी कुछ नहीं होता, लेकिन अभी तक, और फिर उस पे जो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा हुआ या लास्ट नेल इन द कॉफिन हुआ, वो हुआ जो लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की फ्रेगमेंटेड अप्रोच थी। ठीक है, कि एक कह रहे थे कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, एक कह रहे थे लॉकडाउन खत्म, एक कह रहे थे कि हम दुकानें खोलेंगे, एक कह रहे थे हम बंद करेंगे। तो इसलिए वो आगे ही हमारा एजुकेशन लेवल माशाल्लाह बहुत अनफॉर्चुनेटली कंप्रोमाइज्ड है, जैसे आपको पता है, और परसेप्शन बहुत, थ्रेट परसेप्शन भी बहुत हमारा कम है। ठीक है, और हमने अपनी तरजीहात अपनी फैमिली की, पर्सनल या इज्तिमाई तौर पे, वो हमारी तरजीहात में हेल्थ है ही नहीं। दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब, मैं अभी आपको दोबारा शामिल कर रहा तो मैं डॉक्टर आतिफ साहब कराची से हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ऐसा क्यों लग रहा है कि बाकायदा डॉक्टर्स ने, जब लॉकडाउन में थोड़ी नरमी की बात हुई थी तो सिंध से सबसे पहले शुरू हुआ था, और डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने कहा था ये सरासर खतरनाक है इंसानी जिंदगी के लिए, खुदा के लिए लॉकडाउन में नरमी ना लाए, शॉपिंग मॉल्स ना खोलें, दुकानें ना खोलें। बहरहाल मगर दूसरी तरफ से प्रेशर भी था ताजिर बरादरी की जानिब से, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया, डॉक्टर जावेद साहब ने, कि एकदम जो लीडर्स थे उनके वो गायब हो गए थे। कराची में और पंजाब में मरीजों की तादाद में अब वाज़ेह फर्क है, 2 से 3 हज़ार का। यानी कि बात की जाए कराची की तो सिंध की, तो सिंध में 25,309 अफराद इस मोजी मर्ज में मुब्तला हुए, जबकि पंजाब में तादाद तकरीबन 22,000 की है। ऐसा क्यों है? वो 5 करोड़ का सूबा है, ये 12 करोड़ का सूबा है, क्या वहां एहतियात नहीं हो पा रही, हाथ से निकल गया कोरोना, या इनकी ग्रिप अच्छी है? कुछ ना कुछ तो है ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। देखें, मैं जैसे आपने अर्ज किया कि हमने रमज़ान से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो कराची में हुई थी, और जब हमें पता लगा था कि जी ये ईज डाउन करने जा रहे हैं, और उस दिन ताजरों की भी हड़ताल थी, तो हमने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बदले हमें बहुत सी बदनामी भी मिली और बहुत सारी जो है वो सलवातें भी हमें सुननी पड़ी, कि डॉक्टर्स पे तरह तरह के इल्ज़ामात भी आए कि ये यूज़ हो गए, ये सियासत कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब आपके इल्म में है। उससे पहले मैं आपके यही नसरुल्लाह मलिक साहब के प्रोग्राम में था, और नसरुल्लाह मलिक साहब ने जब मुझसे गुफ्तगू शुरू की तो मुझे याद है कि उन्होंने पहला जुमला जो मुझसे कहा था, डॉक्टर साहब आप तो पैनिक फैला रहे हैं। तो देखिए, ये पैनिक नहीं था, ये वही हक़ाइक़ है जो हम बता रहे थे। हमें पता था कि क्या होना है, हम इस मर्ज के वजूहात को समझते हैं, इसके फैलाव के तरीक़ेकार को समझते हैं। चुनाचे जिस वक्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद पहली रमज़ान को तकरीबन 12,500 मरीज थे कोरोना के, और 259 अमवात हुई थी। आज 5 या 6 शव्वाल को लगभग 65,000 मरीज हैं और 1300-1400 अमवात हो चुकी हैं। ठीक, जबकि क्रिटिकल केयर के पेशेंट, आज जो शाम को मैंने इनका सुना है, मिर्जा साहब का जो ब्रीफिंग दे रहे थे, वो 157 थी, आप कह रहे हैं कि अभी और डेथ जो थी वो 57 थी, जो कि अब आप कह रहे हैं कि 70-75 बढ़ गई है। मैंने लेटेस्ट नहीं देखा, लेकिन ये रिकॉर्ड फिगर है किसी भी सूरत में। अब आप देखिए कि हमने लॉकडाउन ना हमारी किसी से जी फ्रेश अभी अपडेट है, ये 76। बहरहाल ये चीज बढ़ रही है, और हमने इसी चीज की अवेयरनेस दी थी।
ہم نے اسی چیز کے متعلق آگہی دی تھی, ہم نے اسی خطرے سے دوچار ہونے کا قوم کو یہی ہم نے بتایا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اور اس میں ہونے کی وجہ کیا ہے, لاک ڈاؤن سے نہ ہماری کوئی تاجر برادری سے لینا دینا ہے اور نہ ہی ہمیں کسی اور طبقے کے ساتھ ہماری کوئی یہ دشمنی تھی کہ یہ بند ہو جائیں گے. ہمارا تو اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر تو خود سفر کر رہے ہیں. میں نے کئی بار یہ بات کہی کہ ہماری بھی تو پریکٹسز بند ہیں, ہماری بھی تو پریکٹسز اور ہاسپٹل جو ہے وہ سنسان پڑے ہیں, ہمارے پاس بھی تو پیشنٹ نہیں. لیکن اسٹل ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس کو لاک ڈاؤن کو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا یا اس کو کھلنا چاہیے تھا جس کو اگر آپ اسمارٹ کہہ رہے ہیں تو اٹ شوڈ ہیو بین ریئلی اسمارٹ. یہ اس طرح سے نہیں ہوا کہ جیسے آپ نے عید سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے دیکھا جو کھلے ہیں اور عید کے کپڑوں کے لیے جو رش تھا. تو میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں, اور میں نے ایک اور پروگرام میں بھی سوال کیا تھا کوئی ایک شخص بھوک سے مر گیا اور پورے پاکستان میں, تو آپ مجھے بتا دیں, تو مجھے بتا دیں تو کیا یہ وہ غریب عوام تھی؟ اور یہ میں کسی ہائی فائی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں وہ کھاڑی اور جو برانڈیڈ سوٹس ہیں ان کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو ان مارکیٹس کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ لوور اسٹریٹا سے تعلق رکھنے والا وکٹوریا مارکیٹ, زینب مارکیٹ, لاہور کا اچرا, انارکلی, راجہ بازار, آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں. جناب ان پہ آپ رش دیکھیں مکھیوں کی طرح, اور آپ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو ان میں رش کس چیز کے اوپر تھا. آپ تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں, خصے کی دکان پہ رش ہے. کیا خصہ اتنا ضروری ہے؟ خواتین کے جو بیگز ہیں, ہینڈ بیگز ہیں, ان کے اوپر رش ہے. چوڑیوں کی دکان پہ رش ہے. کیا یہ وہ نیسیسٹی تھی جو کہ ایک انسانی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ تو ہم یہی تو بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے تو انسانی زندگی بہت قیمتی, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کتنا بیئر کر سکتا ہے. اب اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے, دیکھیں بہت ساری چیز ہوتی ہیں. اگر کراچی کی آپ پاپولیشن دیکھیں تو کراچی کی پاپولیشن پر کلومیٹر 24,000 نفوس پر مشتمل ہے. 24,000 پر اسکوائر کلومیٹر آبادی ہے کراچی کی. 2.5 کروڑ 3 کروڑ کا شہر ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ ہے, آپ اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیں, وہ لاہور ہے جہاں پہ پر اسکوائر کلومیٹر 6,000 نفوس کی آبادی ہے. تو آپ کا سوال تو اسی جگہ مل جاتا ہے نا کہ جب کراچی میں اس طریقے سے ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ سندھ میں نمبر آف پیشنٹ بھی بڑھیں گے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز کہ شاید پنجاب میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ علاج ہو سکتا ہے. فیصل آباد میں بہت اچھا ہے, الائٹ ہاسپٹل ہے, لاہور ہے, پنڈی ہے, بھاولپور ہے, ہر جگہ پر ہے. کراچی میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ سندھ کے اوپر سوائے کراچی کے کہیں نہیں ہے. میری کل بات ہو رہی تھی رات کو, تو جی بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے یہ جو اسٹیٹسٹیکلی تو آج مرزا صاحب نے کہا کہ وینٹیلیٹر ہماری آکوپینسی 25-30% زیادہ نہیں ہے, لیکن پلیز کم ٹو دا کراچی. کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں یہ ہو رہا ہے کہ جتنے وینٹیلیٹرز ہیں آلموسٹ ان کی کیپیسٹی فل ہوتی ہے. اس کو آپ ایگزیکٹلی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلکچویٹ کرتی ہے گھنٹوں کے حساب سے. پرائیویٹ ہاسپٹلز نے مریض لینے سے بھی انکار کر دیا ہے. دیکھیں جہاں پہ ظاہر ہے جب کووڈ کی فیسلٹی بھر جائے گی, لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسہ ہے وہ پرائیویٹ میں چلے جاتے ہیں, جو غریب ہے وہ ظاہر پبلک سیکٹر میں آتے ہیں. 4 بڑے ہاسپٹل سب سے پہلے تو یہی کیٹر کر رہے ہیں. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جو انٹیریئر سندھ کا مریض ہے اس کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو عام مرض کے لیے بھی کراچی آ جاتا ہے. صحیح ٹھیک ہے, کراچی آنا بہت آسان ہے, ویلکم. اور یہاں پہ سارے کراچی جو ہے وہ ہمارے پاس سول ہاسپٹل, جنا ہاسپٹل, یہ پورے بلوچستان. آپ نے خیر نظر روشنی ڈال دی ہے کہ آپ نے روشنی ڈال دی ہے جی کہ کسی حد تک شاید سٹرکچر پنجاب میں ہیلتھ کا تھوڑا بہتر ہے سندھ کی نسبت, اس لیے ادھر کیسز کم ہے. ڈاکٹر جاوید صاحب سے ہی پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے سٹرکچر بہت بہتر ہے اس وجہ سے کہ یہاں ٹیسٹ کی کیپیسٹی کم ہے, جتنی آبادی کے حساب سے ہونی چاہیے تھی وہ ہے, یا کچھ ہائڈ کیا جا رہا ہے, کیا ہے؟ کیا ایسے موقع پہ جب ڈاکٹرز پریس کانفرنس کر چکے, آج بھی ایک 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ شہید ہوا ہے میڈیکل کا, 2 ڈاکٹرز بھی ہوئے ہیں, 3 اموات تو آج بھی ہوئی ہیں میڈیکل پروفیشن کی. دیکھیں میڈیکل پروفیشن میں تو میں یہ کہوں گا کہ دس از پارٹ آف آر پروفیشن. یہ جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں یا اوتھ لیتے ہیں یا ایون ہم میڈیکل اسٹوڈنٹ بنتے ہیں, ہمیں یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی اور موت کے بیچ میں کھڑا ہونا پڑے گا, چاہے وہ وار کی سچویشن ہو, چاہے وہ کوئی مین میڈ ڈیزاسٹر ہو یا اللہ میڈ ڈیزاسٹر ہو یا کوئی وبائی صورتحال ہو. تو ایک پروفیشن کا یہ تو میرا خیال ہے کہ ترہ امتیاز ہے اس پروفیشن کا کہ ہمیں جان دینی پڑے گی کسی کی جان بچانے کے لیے. تو اس لیے وہ تو دیٹ از وی آر پارٹ آف اٹ. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے یہ ڈفرینس کا, تو اگر آپ دیگر ممالک دیکھیں, فار ایگزامپل یو کے دیکھیں جی تو مین کیسز کانسنٹریٹڈ ہیں لنڈن میں اور اس کے بعد مانچسٹر میں, اس کے بعد برمنگھم میں. اس بیماری کا ڈائریکٹلی ریلیشن شپ ہے آپ کی پاپولیشن ڈینسٹی پر کلومیٹر سے, سیدھی.
تو کراچی بہت بڑا شہر ہے اور اسی طرح حیدرآباد بہت بڑا شہر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پاپولیشن ڈینسٹی پنجاب کے مطابق بہت بڑی ہے. لاہور کا اگر آپ ایریا لیں شہر کا تو کراچی سے زیادہ ایریا ہے. لاہور تو شروع ہو جاتا ہے مانگا منڈی سے ادھر سے اور چلا جاتا ہے مرید کے تک ادھر شیخو پورے تک. یہ سے بگ اور ہماری نا سب اربن پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور ہماری اس طرح نہیں ہے کہ جیسے اب آپ نے دیکھا ماڈل کالونی میں بالکل ایئرپورٹ کے اوپر انکروچ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہاں قبرستان وہاں ایون جو آپ کے نالے ہیں جو ڈرینیج ہیں وہاں بھی گھر بنے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ جو ہائیجینک کنڈیشنز ہیں اور جو وہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی پر کلومیٹر ہے وہ پنجاب کے مطابق بہت زیادہ ہے. ہمارے چھوٹے شہر بھی ہیں اور ہماری آبادی پھیلی بہت ہوئی ہے. تو آئی تھنک دیٹ از دی مین فیکٹر. اور آپ اس کا ایگزامپل میں اس طرح دوں گا کہ لنڈن میں جتنے کیسز ہوئے اور آپ ڈیون دیکھ لیں ڈیون کاؤنٹی میں اور ایگزیٹر ان کا بہت بڑا شہر ہے اچھا بڑا مثال سے وہاں ٹوٹل کیسز 100 سے زیادہ نہیں ہوئے اور ڈیتھ ایک ہوئی ہے. تو یہ اس لیے وہ جو پاپولیشن کا آپ کا سپریڈ ہے اس پہ یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. اور دوسرا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہمارا ہیلتھ کیئر لیکن ہیلتھ کیئر تو دیکھیں جہاں سسٹم ہے بہتر وہ فرق وہاں پڑے گا آپ کی موٹیلٹی پہ. ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس صحیح تھی وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ میرا خیال ہے دیکھیں ہر ڈاکٹر نے یہ ایک ہی بات کی ہے شمول ہمارے بھائیوں کے کراچی سے سب نے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم دیکھیں ایز اے ڈاکٹر ہم تو ہماری نیرو ویژن ہے. ہم صرف مریض کو اس کی بیماری کو دیکھتے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے. معیشت ہم نہیں دیکھتے جو کہ گورنمنٹ دیکھتی ہے. گورنمنٹ نے ملک چلانا ہے ہم نے بیماری کو روکنا ہے. بالکل یہ فرق ہے ہمارا. تو ہم نے تو ظاہر ہے کہ میں کوئی معیشت کا تو اسپیشلسٹ ہوں نہیں. جب آپ لاک ڈاؤن کریں گے بہت اسٹرکٹ جیسے یو کے میں کیا بہت اسٹرکٹ لیکن یو کے میں انہوں نے کیا کیا یو کے میں جتنے بزنسز تھے چاہے وہ بہت بڑے بزنس تھے مارکس اینڈ اسپینسر تھا چاہے وہ ہیرڈز تھا چاہے کوئی بھی تھا ان کو چیک گیا پہلے ان کو چیک گیا کہ آپ کی رننگ کاسٹ اتنی کور ہوگی. جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں جو ڈاکٹرز کی کلینکس بند ہوئیں ڈینٹل سرجریز بند ہوئیں تو ان کو چیکس گئے باقاعدہ. کوئی کہیں لائن میں نہیں لگا کوئی گیا نہیں کسی کے دفتر میں ٹیکسیشن کے آفس میں یا ٹریجری میں نہیں گیا کسی کوئی لائن میں نہیں لگا ان کے گھر پہ پہلے چیک آ گئے. تو یہ ممکن بھی نہیں سر میں ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ دیکھیں ان کے پہلے چیک آ گئے. ہمارا ظاہر ہے کہ ہماری وہ ریسورسز نہیں ہیں ہم کمپیئر نہیں کر سکتے دو ملکوں کو. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ نے جو کر سکتی تھی اپنے وسائل میں اس نے کیا. اس نے پیسے بھی دیے لوگوں کو جو بھی کیے لیکن انہی لوگوں نے پیسے لے کے وہ پیسے ای شاپنگ پہ خرچ کر دیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ تو ہم ایکچولی جو پرائم منسٹر صاحب کی بڑی وشفل تھنکنگ سی کہ اب میں اونرشپ دیکھیں لاک ڈاؤن کا مسئلہ کیا ہے. لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریفرین کریں فرام کانٹیکٹ ود ایچ ادر. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ آپ اور میں اپنے گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ نکلیں میں کہہ رہا ہوں اننیسیسریلی نہیں نکلیں. صحیح میرے خیال میں یہ نیسیسری ہے کہ آپ اور یہ سارے اننیسیسری نکلیں کہ آپ ادھر بیٹھ کے شو کر رہے ہیں یہ نیسیسری ہے. صحیح ہے. آپ ایک خدمت کر رہے ہیں یہ آپ کے ترہ امتیاز ہے آپ کے پروفیشن کا. آپ نے نیوز پڑھنی ہے آپ نے اینکر کر رہے ہیں. مجھے ایز اے گیسٹ بلایا تو ظاہر ہے ایک اویئرنیس کی خاطر یہ میں قربانی دے رہا ہوں کہ میں اسٹوڈیو میں آیا ہوں اپنے آپ کو تھوڑا ایکسپوز کیا. اٹ از ناٹ اننیسیسری. واٹ از اننیسیسری کہ میں اپنے بچے یا پوتے کو کہوں کہ اس نے نئی جوتی عید پہ پہننی ہے ٹھیک ہے اس کا نیا جوڑا آنا ہے میری بیوی کا نیا جوڑا کیوں میں پرانے کپڑوں سے نہیں عید کر سکا. تو کیوں میں آئس کریم کھانے پوری فیملی کو موٹر سائیکل پہ آگے پیچھے 2-3 کو بٹھا کے لے جاؤں اور وہاں کراؤڈ ہوگا 50. نیکسٹ ہونے کیا جا رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور میرا سوال پہلا ڈاکٹر عاطف صاحب سے یہ ہوگا کہ اب کیا لاک ڈاؤن میں نرمی ہی رہے گی وہ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں آنے والے وقت میں. اس بریک کے بعد جانتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف تو مومن خصوصی جو ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا وہ عوام کو متنبع کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کرونا کیسز اور میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی سلسلے میں جو نتائج آئیں گے اس میں اموات میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن دو بڑے ڈاکٹرز ہیں جو صوبوں کے اسپیشلی حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب تو مرکز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں
ان سے جان لیتے ہیں. تو سب سے پہلے بات ڈاکٹر عاطف حفیظ صاحب آپ سے کرتے ہیں. آپ کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ جیسا لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے اور پینڈیمک میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس سے نبٹ لیں گے امیون سسٹم کی اس وعدے کے ساتھ کہ ہمارا امیون سسٹم بہت زیادہ بہتر ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سختی اور ہوگی یا ہونی چاہیے؟ کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت یہ تو ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی کہ لاک ڈاؤن ہو یا نہیں ہو. میرا خیال ہے کہ جو وقت تھا ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اور ہم نے اس چیز پہ بہت زور سے ایمفیسس کیا تھا کہ اگر یہ 6-8 ہفتے لاک ڈاؤن ہم رکھیں, اسٹرکٹ لاک ڈاؤن رکھیں, اور دیکھیں اس میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سب لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں. جہاں پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, جاوید صاحب نے, پروفیسر صاحب نے, کہ جو چیز ضروری ہے وہ نکلیں لیکن ایس او پیز کے ساتھ نکلیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں میں, اور پھر یہ ہے کہ یہ کچھ اسٹریٹس پر اور بڑے شہروں میں تو لاک ڈاؤن رہا, لیکن جتنے جو پسماندہ طبقے تھے وہاں لوگوں کی کچہریاں بھی ہو رہی ہیں, وہاں لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں, آپس میں کھیل تماشا بھی ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب وہاں سے کرونا بھی نہیں نکلا, ڈاکٹر صاحب وہاں سے کرونا بھی نہیں نکلا. سر میرا خیال ہے کہ یہ شاید ہم اس مغالطے میں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جیسے بس ایک چیز اچھی ہے ہمارے ہاں, جو آپ نے جیسے ابھی پوچھا کہ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ آج بھی 2.1% ہے ٹوٹل جتنے بھی کیسز ہیں اس کا. اور یہ جو 65,000 کی فگر ہے, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ 65,000 نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ ہوگی. آپ بات کریں لوگوں سے تو وہ کرونا اچھے خاصے پڑے. میرے اپنے سرکل میں کتنے لوگ ہیں جاننے والوں میں, میرے مریضوں میں, جن کو سمٹمز آتے ہیں, فون کرتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ جا کے ٹیسٹ کرا لیں, تو وہ ٹیسٹ کرانے نہیں جا رہے ہیں. ایک عجیب قسم کا فیئر, ایک عجیب قسم کی لوگوں کو غلط فہمیاں, ایک جو سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا سچا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا گیا ہے, اور جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, وہ تمام چیزیں اس چیز پر ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا مقصد جو ہے وہ کن مقاصد کو سرو کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو غلط فہمیاں دے کے ان کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں. نہ وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں ہسپتالوں کو اور ڈاکٹر. بھائی ہسپتال میں ڈاکٹر کیسے رکھ لے کرونا کا مریض, وہاں تو پہلی جگہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ جو آپ نے پوچھا ہرڈ امیونٹی کا, ظاہر ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے جو کہ فورس ہی کر رہے ہیں, لوگ کر رہے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ تر مریض ایسے ہیں کہ جن کے اندر ظاہر ہے کہ سمٹمز جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے, ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گھروں میں آئسولیٹ ہے. لیکن دیکھیے کہ ایک جان بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے. اگر آپ 22 کروڑ عوام کا آپ 2% بھی نکال لیں تو کتنی بڑی تعداد بنتی ہے. ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کیا یہ اتنے سارے اموات, اور پھر ہمارا جس طرح کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بچے ہیں. ہم تو کسی بھی ایک بزرگ کو نہیں چاہتے, کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کو کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اس قسم کا سانحہ ہو جائے. لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ بھی تو نہیں کر رہے نا. لیکن یہ کہ اب دیکھیں ذمہ داری کا مظاہرہ, اب میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ہو سکتی تھیں. ڈاکٹرز نے اپنا پارٹ پلے کیا, لیکن اس سلسلے میں بہت معذرت کے ساتھ لیٹ می سے, اور آئی وڈ ڈیئر ٹو سے دیٹ کہ اس میں پولیٹیشینز کا بھی کردار ہونا چاہیے تھا. وہ بجائے اس کے کہ بیٹھے رہتے ایک جگہوں پر. میں نے پہلے بھی ایک بات یہ کہی تھی کہ پاکستان کا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں سے الیکشن نہ ہوتے ہوں, جہاں سے حلقہ نہ ہو, جہاں سے ایم این ایز ایم پی ایز نہ ہوں. آپ کے پاس, آپ چینل والے ہیں, آپ سروے کریں اور دیکھیں کہ کتنے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جو اپنے حلقوں میں گئے اور انہوں نے اویئرنیس کے لیے کام کیا اس موقع کے اوپر. میں کوئی راشن بانٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی اکنامک سپورٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن دیکھیں جب میں ووٹ لینے جاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے مسائل حل کروں گا, مسائل تو ہمیں پتہ ہے کہ کس کے حل ہوتے ہیں. میرے اپنے حلقے میں گٹر ابلتے رہتے ہیں جو لوگ باتیں کرتے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ جا کے اویئرنیس تو کریٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ اپنے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں کہ میں اس حلقے کا ایم این اے ہوں, میں اس حلقے کا ایم پی اے ہوں. یہ اویئرنیس ہے. آپ لوگوں میں سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے, آپ لوگ ہاتھ دھوئیں, آپ لوگ گھروں میں رہیں, ان کو ری ایشور کریں. تو یہ ایک چیز جو تھی ایجوکیشن, جو میرا خیال ہے کہ اس پوری پینڈیمک میں ہمارے پاس سے جو ہے وہ مسنگ ہے. میڈیا نے, الیکٹرانک میڈیا نے بہت کام کیا. سوشل میڈیا پہ ہم جتنا کر سکتے تھے یا دوسرے لوگوں نے کیا ہے, ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی کراچی سے لے کر اور خیبر تک, ہم اور کیا کر سکتے ہیں. اب جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ جو پوزیشن ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم. اچھا میں ایک چیز اور یہاں پہ عرض کرتا چلوں, بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اکثر نیگلیکٹ ہو جاتی ہے. ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ جی بیڈز نہیں ہے, بیڈز نہیں ہے, بیڈز بڑھیں. بالکل بیڈز بڑھا دیں, لیکن آپ کوئی مجھے یہ بتائے کہ آپ کے پاس ٹرینڈ اسٹاف کتنا ہے. یہ وینٹیلیٹر فرشتے تو نہیں چلائیں گے آ کے, یہ جو بیڈز ہیں آئسولیشن کے مریض ان کو فرشتے تو نہیں دیکھیں گے آ کے. یہ تو سارے لوگ جو ہے وہ ہیں جو کہ ٹرینڈ اسٹاف چاہیے, آپ کو انٹینسیوسٹ چاہیے, آپ کو انفیکشن ڈیزیز کے ماہر چاہیے, یہ سب نہیں ہے. ہمارے پاس 70% جو ہے وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ جو فریش گریجویٹ آ رہا ہے وہ لڑکیاں ہیں,
और उनके ऊपर इतना सोशल प्रेशर है। मैं जानता हूँ कितनी लड़कियों ने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी है FCPS की, क्योंकि उनके ऊपर घर का प्रेशर है, उनके बच्चे छोटे हैं, दे आर फीडिंग मदर, दे आर प्रेग्नेंट, और ये तमाम चीजें हैं। तो इसकी वजह से आप बहुत शॉर्ट फॉल में हैं HR के। आप 1000 बेड का बना दें हॉस्पिटल, लेकिन वहां उसको चलाएगा कौन उसको? और अब जो शुरू में लोग कर रहे थे ड्यूटियां, वो भी अब कम होते जा रहे हैं, उनका भी कम होता जा रहा है। दोबारा आ जाता हूं आपके पास, दोबारा आ जाता हूं। ये तो आपने बिल्कुल एक नुक्ता उठाया है, मैं दोबारा आपके पास आ जाता हूं। डॉक्टर साहब, ऐसा ही है कि अस्पताल अगर बना भी लें तो ट्रेन स्टाफ की कमी है, बिस्तरे अगर लगा भी लें, वेंटिलेटर्स अगर बड़ी तादाद में मंगवा भी लें तो स्टाफ की कमी है। दूसरा, आपके ऐसे मौके पे क्या रिकमेंड करेंगे कि जब ये कहा जा रहा था कि नहीं लॉकडाउन में थोड़ी नरमी कर देनी चाहिए, बाजार खोल देने चाहिए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर सियासतदानों ने अपना किरदार अदा नहीं किया तो फिर गवर्नमेंट क्या किस तरह करे? रात से चलते हुए लोगों को जेलों में बंद करे, पकड़ ले और रोक के टेस्ट करवाए। वज़ीर आज़म भी यही कह रहे हैं। आप आइडियल सूरत हाल तो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हो सकती, और पाकिस्तान की आवाम ने बता दिया कि वो कितने को जिम्मेदार। देखें सलमान, लॉकडाउन जो ईज आउट करना है, अव्वल तो मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में किसी भी सूबे में कहीं भी नहीं हुआ। वो कहने को लॉकडाउन था, लेकिन आपको पता ही है कि लॉकडाउन में भी क्या होता रहा, टोटल ब्लेटेंट वायलेशंस होती रही हैं जब था भी। तो जब ईज आउट किया गया और CCTV फुटेजेस बताती हैं, और जब ईज आउट किया गया तो उसके कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पे नहीं किया गया। टेक्निकल ग्राउंड्स उसके ईज आउट करने की दुनिया ने जो अपनाई हैं, और वो बिल्कुल एविडेंस बेस्ड हैं, ठीक है, वो ये हैं कि जब आप पीक टच करके प्लेटू कर देते हैं ट्रांसमिशन को, जब आप फ्लैटनिंग द कर्व कर देते हैं या कर्व नीचे आना शुरू होता है, तो फिर आप शुरू करते हैं जैसे सऊदी अरेबिया ने किया, दुबई ने किया। दुबई ने बहुत मुवस्सर किया, मेरा ख्याल दुबई का बहुत अच्छा था, और उन्होंने ट्रांसमिशन रोक दी। जब उनका फ्लैट हुआ उसके बाद कुछ दिन उन्होंने देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ईज आउट किया, और अब तकरीबन उधर खत्म कर दिया गया और ट्रांसमिशन उधर खत्म हो गई है। चाइना ने भी यही किया, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने जब हमारा अप पे था ग्राफ, तो हमने उस वक्त लॉकडाउन खत्म किया, तो वो और स्टीप हो गया। ठीक है, ये हुआ ही है ना। तो हमने कोई टेक्निकल, और जो डॉक्टर आतिफ साहब कह रहे हैं मैं उनसे एग्री करता हूँ कि देखें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हल्के में जाएं लोग। मैं तो कह रहा हूं कि एक नेशनल असेंबली का सेशन बुलाया गया सिर्फ इस मकसद के लिए कि कोरोना को डिस्कस करेंगे, और सारी पार्टीज एक पेज पे। उधर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था? नहीं, उधर सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ कि जिसने रिक्वेस्ट की, जो दूल्हा का वालिद था, जिसकी तरफ से कार्ड गया था, वो भी नहीं आए, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, कोई आया नहीं, और जो चीफ गेस्ट भी नहीं आया, दूल्हे का वालिद भी नहीं आया। और देखें जो फिर वहां हुआ, वो आपको पता है कि उसमें मजीद डिस्टॉर्टेड हो गई ये सारी जो इसकी रिस्पांस थी, पब्लिक परसेप्शन इसका मजीद खराब हो गया, क्योंकि वहां पॉइंट स्कोरिंग हुई, ठीक है, ब्लेम गेम हुई। तो उसका कोई अवाम को तो वो एक सुनहरी मौका था कि एक सारी पार्टीज मिल के अवाम को कहती कि जी आप ओनरशिप लें इस बीमारी की, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, आप मास्क पहने, ठीक है, आप हाथ धोएं बार बार। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि आप डिस्टेंसिंग रखें, और इन 3 चीजों से आप अपनी जिंदगी का 80% पहिया चला भी सकते हैं, अगर आप डिसिप्लिन से चलाएं, ठीक है। ये तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये 3 चीजें आप करें आपकी ट्रांसमिशन रुक जाएगी। अच्छा, जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है मुवस्सर, देखिए इस बीमारी का हमें समझना ये पड़ेगा कि इतना खौफ क्यों है और इतनी क्यों। जहां तक हर्ड इम्यूनिटी, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। बढ़ना है केसेस, जी केसेस में आने वाले दिनों में बढ़ना है। देखिए अभी तो बढ़ ही रहे हैं, मिर्जा साहब कह रहे हैं, आप समझते हैं? आई एग्री विद हिम कि बढ़ रहे हैं, और मजीद ये बढ़ने का बहुत चांस है। लेकिन कोई भी प्रोजेक्शन हम साइंटिफिक बुनियादों पे अब नहीं दे सकते, इसलिए कि जैसे हमें पता ही नहीं है कि हमारे माशरे में केसेस कितने हैं। हम रैंडमाइज टेस्टिंग नहीं कर रहे, हम इसकी केस जो कॉन्टैक्ट डिटेक्शन है वो नहीं कर रहे एक्टिवली, तो वो तो हम कर रहे हैं। हम तो अलामात वालों की कर रहे हैं, या कोई ट्रैवल करके आया या उनके घर वाले जो हैं उनकी कर रहे हैं। हम तो बड़ी सिलेक्टेड सैम्पलिंग कर रहे हैं, और जो सैम्पलिंग का मेयार है, हम अभी 2.5 लाख तक गए हैं। जो मेयार है वो दुनिया में वो 1% ऑफ द पॉपुलेशन की आपने टेस्टिंग करनी है, ताकि आप ट्रेजेक्टरी ड्रॉ आउट करें। आपके सवाल का मैं सही जवाब दे सकूं जो आप पूछ रहे हैं कि कब ये पीक करेगी, कब तक होगी, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, वो ट्रेजेक्टरी मेरे पास नहीं है। मेरे पास सैंपल साइज ही बहुत कम है टू ड्रॉ आउट दैट कंक्लूजन। ठीक है, तो 1% मीन्स कि मैं 22 लाख टेस्ट कर चुका होना चाहिए थे,
ٹھیک ہے, جو ہم نے نہیں کیے. تو اس لیے ابھی ہم نا بلائنڈ کھیل رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہرڈ امیونٹی کی بھی بات اس نے مزید ڈسٹارٹ کر دیا. دیکھیں ہم کیونکہ پلازما تھراپی میں انوالوڈ ہیں, ہماری یونیورسٹی ہم پلازما تھراپی کر رہے ہیں, تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جس ڈونر سے جس کو 15 دن پہلے ہیل آؤٹ ہو گیا, جو پیور ہو گیا, جس کا RT-PCR نیگیٹو ہو گیا, اس سے پلازما ڈرا آؤٹ کرتے ہیں. ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ود الائزا اینڈ ود دی ڈرائی کیمسٹری کہ IgG IgM اینٹی باڈیز کتنی ہیں پروٹیکٹ. آدھوں میں تو ہمیں نہیں مل رہی ہیں اینٹی باڈیز, تو ہم کس ہرڈ امیونٹی کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہرڈ امیونٹی ادھر اس بیماری میں شاید پاسبل ہی نہیں ہے. شارٹ لیوڈ امیونٹی ہے IgG سے, جو کہ IgG آپ لوز کر جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس سے ہرڈ امیونٹی ہو جائے گی, پلازما والا معاملہ بھی اتنا ابھی آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ سکسیسفل رہا ہے. کون سا جی جو ہم نے ایک پلازما والی چیز کو پلازما دیکھیں نہ کرنے سے تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کوئی بریک تھرو ہو گئی ہے ہماری بہت بڑی, آلدو ہم تو کوئی اس کے 29 ڈفرینٹ ٹرائلز میں ہیں, اور دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر سائنسدان یا یونیورسٹی نہیں ہے کہ اس پہ نہیں ریسرچ کر رہی ہے, پوری دنیا کر رہی ہے. لیکن باٹم لائن از کہ ہر کسی کا ایکسپیرینس ہے, لیکن کوئی بریک تھرو تھراپی نہیں آئی. جس دن اس کی نمبر 1 ویکسین آ جائے گی, یا اس کی ہمیں پتا چل جائے گا کہ ٹریٹمنٹ مستند کیا ہے, بریک تھرو تھراپی کیا ہے, تو یہ ایک ملیریا بن جائے گی یا ٹائیفائڈ بن جائے گی, تو یہ اس سے خوف ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ہم لوگ ابھی تک کسی واضح اس پہ پہنچے نہیں ہیں کہ اس کا کوئی علاج ہے, یا بہرحال پھر بھی احتیاط ضروری ہے, اور احتیاط اتنا پبلکلی انوالو ہو کے تو کبھی کسی صورت پر بھی نہیں ہو سکتی. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی صوبے کو مثال قائم کرنی چاہیے, سندھ کو انیشیٹو لینا چاہیے, یا پنجاب کو لینا چاہیے, سختی کر دے, دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر عاطف آپ سے سوال ہے میرا. اچھا مجھ سے جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے میرا خیال ہے. بالکل جو بھی پالیسی بنائے وہ ایک گورنمنٹ پالیسی. اور پہلی چیز تو یہ کہ تمام لوگوں کو اس میں, جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے ایک سنسیئرٹی کے ساتھ آپ اپنے عوام کا سوچیں, آپ اپنے ڈاکٹرز کی بات سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان کی بات سنیں, آپ اس کو انوالو کریں اور دیکھیں, اور اس کے بعد ایک پالیسی بنائیں. دیکھیں جو لاک ڈاؤن ہے میرا خیال ہے وہ تو آپ مزید اس کو آپ تھوڑا سا ماڈیفائی تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ جتنا ایکسپوجر ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن یہ کہ جو ابھی آپ کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے آگے جا کے تھوڑا سا جو کچھ ہم کے اللہ کرے کہ کوئی جو ہے وہ پلیٹو جیسے جاوید اکرم صاحب نے کہا وہ ہمیں حاصل ہو جائے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ ضرور ہے کہ لوگوں کو بہرحال اویئرنیس کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ کم سے کم ایک ماسک کی پابندی کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کو بتائیں کہ جی کم سے کم جو باہر نکلے ماسک جو ہے, جیسے بہت سارے ملکوں میں دبئی کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا, وہاں پہ مینڈیٹری ہے, ماسک لگائے بغیر آپ نکل ہی نہیں سکتے. ماسک جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے ٹرانسمیشن سے جو ہے وہ روکتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہیں, اور جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ ہو سکتی ہے وہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی. باقی جو ہے وہ دیکھیں ہماری اس چیز کو اب روکنا, اور یہ کہا جاتا ہے ہم نے یہی چیزیں کہی تھیں جب ہمارے اوپر یہ الزام لگایا گیا ڈاکٹرز کے اوپر کہ جی آپ پینک پھیلا رہے ہیں, آپ دہشت پھیلا رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, اور ہر قسم کا آدمی جو ہے وہ بات کر رہا تھا. اب دیکھیں وہی صورتحال ہے, ہمارے پاس میسج آ رہا ہے روزانہ کہ جی ICU بیڈ نہیں ہے, کہاں پہ لے کے جائیں, آئسولیشن کا بیڈ نہیں ہے, کہاں پہ لے کے جائیں. تو دیکھیں یہی تو وہ وقت ہے جس سے ہم ڈرا رہے تھے. اگر پوری احتیاط نہیں کر سکتے تو کم از کم مینڈیٹری چیزوں کو تو رکھیں. یہ ماسک ہم نے بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا, اس وقت ہمارے ہاتھ میں بھی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی یوز کریں. میں تو گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, جی میرے پاس بھی رکھا ہوا ہے, گورنمنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں اس چیز کے کہ کم سے کم ماسک کو تو مینڈیٹری کریں. بہت ساری چیزیں ہیں, موٹر سائیکل کی ڈبل سواری ختم ہو سکتی ہے, سڑکوں پہ رش, تاجر برادری اگر کھول رہے ہیں تو آپ دیکھیں, آج بھی میں ابھی آ رہا تھا واپس تو ٹکے کی دکانوں پہ رش لگا ہوا ہے اور لوگ جناب جو ہے وہ چھولے کھا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بتائیے نا کہ اس سیریس ہونا پڑے گا. جی گھر ہو جاتا ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ اس کے دل کیا گزرتی ہے. بہت شکریہ عاطف حفیظ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سابق صدر پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, آپ سب کا بہت شکریہ. ایسے موقع پر جب ان دو ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر حضرات نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو, اگر لاک ڈاؤن میں ہم دوبارہ سختی نہیں کر رہے تو ہم نے بھی کسی طور پر بھی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت نہیں دیا. کچھ چیزیں مینڈیٹری ہیں, ان کا کم از کم خیال رکھیں. ڈبل سواری ہو اس کی پابندی کریں کہ ڈبل سواری نہ کریں. ماسک کو پہن کے ہمیشہ اپنا باہر سفر کریں, اور کوشش کریں حتی الامکان کہ جب سب سے زیادہ ضرورت ہو تب شہر سے یا گھر سے باہر نکلیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। इससे एक रोज कबल पाकिस्तान ने एक और हादसे का सामना रहा। एक PIA का एयरलाइन का जहाज गिरा कराची में, जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ और अब तहकीकात का अमल जारी है। सिविल एविएशन अपनी कैपेसिटी में तहकीकात कर रही है। फ्रांसीसी माहिरीन अपने जहाज के सिलसिले में, जहाज को आखिर हादसा कैसे पेश आया उस सिलसिले में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं किसी तमीज़ में जाए बगैर सिर्फ इतना सवाल को लेकर आगे बढ़ूंगा कि पालपा को, जो पायलट्स की एक तंजीम है पाकिस्तान की, उसको इस तफ्तीश के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस है। वो कह रहे हैं तहकीकात पर हम तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात किस किस्म के हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी पालपा कैप्टन इमरान आरेजो। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाह करें, किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या पायलट की गलती का कोई इम्कान नहीं? इस वक्त इतना अर्ली हो जाएगा कि अगर आप किसी के इम्कानात की बात करें। जब एक तहकीकात शुरू होती है तो सबसे पहले उस प्रोसेस का सही इनिशिएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो पहले दिन से बात कर रहे हैं कि अकायो की पॉलिसी है कि किसी मुल्क में भी अगर कोई एक्सीडेंट हो तो उसका बोर्ड किस तरह तश्कील दिया जाता है। अगर हमारा पहला स्टेप ही गलत होगा तो फिर एंड टू एंड रिजल्ट का प्रोडक्ट क्या मिलेगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। हमें ये पहली चीज मालूम करनी चाहिए कि गलती क्या हुई, और उस गलती को मालूम करने के लिए एक बोर्ड का सही तश्कील देना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर में कोई ऐसी गलती को और ना करें। जब तो आपको बोर्ड पे रिजर्वेशन है ना, आपको तहकीकात पे तो रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि तहकीकात तो अभी हुई नहीं। सर जब तहकीकात नहीं हुई तो अब बोर्ड जो बनाया गया वही तहकीकात करेगा ना। अभी तो जो एविडेंस हासिल कर रहे हैं और जिस तरह से अब तहकीकात शुरू हो रही है उसका अमल ही सही नहीं है। अब एक अकायो का डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल सिविलेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके हम सिग्नेटरी हैं, कि बोर्ड एक्सीडेंट होता है किस तरह तश्कील दिया जाता है। अभी जो हम स्पेकुलेशन में लगे हुए हैं कि ये गलती पायलट की है, ये गलती ATCU की है, ये गलती मेंटेनेंस की है, ये निहायत ही गलत बातें हैं। हमें अपने इन चीजों को नहीं करना चाहिए। पहला स्टेप, आज भी आप देख लें माजी में जितने भी एक्सीडेंट हुए उनकी कितनी रिपोर्ट सामने आई। हम तो ये सवाल करते हैं कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम सही तरीके से, आज पालपा खुद ऑफर कर रही है कि खुदारा माजी की गलतियों से सबक सीखे और आगे बढ़े, और हम आपको यकीन दिलाते हैं। अच्छा, पालपा का रिप्रेजेंटेटिव कोई है इस तहकीकाती टीम में? बिल्कुल नहीं सर, हमें तो करीब भी नहीं आने दिया। आपने कोई दरखास्त दी कि हमारे किसी पायलट को भी शामिल कर दें जी, ताकि हम देखना चाहते हैं कि हुआ क्या है? बिल्कुल जनाब, हमने मिनिस्टर्स, हमने अपने CO साहब को, हमने आपके जितने भी मीडिया के थ्रू, और पालपा ने, अकायो ने भी इन सब को डायरेक्शंस भेजी है। प्राइम मिनिस्टर तक लेटर गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज सामने। क्या लग रहा है आपको, क्यों आपको नहीं रख रहे बीच में? इन्वेस्टिगेशन टीम में, तहकीकात की जो टीम है, आपको शामिल क्यों नहीं किया? CEO साहब से आपने दरख्वास्त की है, क्या क्या ऐसा लग रहा है आपको कि क्यों नहीं रख रहे आपको? एक माइंडसेट की बात है जी। एक चीज पहले से ही उन लोगों के दिमाग में आ गई है कि पालपा जो है वो इंटरवीन करती है तो वो शायद कोई इंटरफेरेंस करेगी। दिस इज रॉन्ग। हम प्रोफेशनल बॉडी है, 1956 से हमारे पायलट्स इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। हमारे पास जितना कमर्शियल एयरलाइन का तजुर्बा है, आप यू नेम इट, सलमान साहब यू नेम इट, किसके पास है पाकिस्तान में? अगर है हमें सामने लाए, हम उसके ऊपर एतबार करेंगे। जो इस वक्त बोर्ड बना है कोई क्रेडिबिलिटी की बात नहीं करता, वो बहुत अच्छे लोग हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, हम बात कर रहे हैं वे ऑफ कंडक्टिंग द इंक्वायरी, हम बात कर रहे हैं कि एंड टू एंड रिजल्ट क्या आएगा। जब अभी से ही ब्लेम गेम भी हो रहा है, स्पेकुलेशन भी हो रही है, तो हमें तो लग रहा है कि एक माइंड सेट किया जा रहा है कि किसी पे मलबा डाल दिया जाए और इस इंक्वायरी को भी एक रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। हम बड़े पर उम्मीद है इस हुकूमत से कि खान साहब, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि ये इस बारी रद्दी की टोकरी में होगा, बल्कि पिछले भी जितने हादसा हुए हैं ना एयरलाइंस के, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के, उन सबकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएंगी। ये ऐलान हो चुका है और इस सिलसिले में मियां भी, जो मीडिया है वो भी पूरा पुश करके रखेगा हुकूमत को। लेकिन मैं आप ऐसे मौके पर कि आपकी एक तंजीम है और एक आईनी तंजीम है, जब ये एक तंजीम एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान में और इस तंजीम का एक रुकन उस जहाज को चला रहा था, तो इस तंजीम की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। कटछट नहीं, नटछट नहीं, 2 जमा 2 4 नहीं। आपको क्या लगता है, जितने अभी तक आपने इंक्वायरी के प्रोसेस को होते हुए देखा, फ्रांसीसी टीम भी आई हुई है, जारी वो अपने जहाज के हवाले से रिजर्वेशन देगी या जहाज के हवाले से तहकीकात को देखेगी, आपको क्या लगता है गालिब इम्कान क्या है, मुमकिनात में से क्या हो सकता है? नहीं सर, मैं ऐसी पोस्ट पे बैठ के एक प्रोफेशनल आदमियों के कोई ऐसा स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। ठीक है, देखें चेन ऑफ इवेंट्स होती है, अगर मैं भी इस तरह चलने लग गया तो फिर दूसरों में और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पहले हम अपनी डायरेक्शन सही करें। आपने माजी की मैं आप लोगों को तवस्सुल से एक बात पूछना चाहता हूँ
یا ماضی میں جو انویسٹیگیشن ہوئی انہوں نے کس نے کنڈکٹ کی؟ ہمارا اب یہ سوال آئے گا، کیونکہ اب یہ پریشر میں جو رپورٹس آئیں گی سامنے، ہم ان رپورٹ کا پہلا کوشچن یہ ریز کریں گے کس نے کنڈکٹ کی، ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی. صرف اس چیز کو مد نظر رکھ کے کی گئی کہ گورنمنٹ نے کہہ دی تھی تو آئی ایم سوری، یہ ایک ایویشن ہے، اس کا ایک جس کو بھی مد نظر رکھ کے کی گئی ہو، گورنمنٹ انوالو تھی نہیں تھی، تنظیمیں انوالو تھی یا نہیں تھی، لیکن آج تک کسی بھی تحقیقات کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے نہیں آ سکا. دامت وقت میں گنجائش کم ہے. کیپٹن عمران ہریجو صاحب آپ کا بہت شکریہ. کل یا پرسوں کسی اور پروگرام میں بھی آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. سلمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.